الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اسلامی بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم نے جو انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسانوں کو دونوں راستوں کی رہنمائی کی. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو ہے استفہام یعنی سوال سے شروع کیا. تو اللہ رب العالمین نے ہم سے جواب نہیں مانگا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ اقرار کرانا چاہا کہ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. واقعتاً اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں دی ہمیں اور فری میں دی ہیں. دوستو، اگر ہم ان کی اہمیت کو پہچاننا چاہیں تو اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ واقعتاً اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہو بہو اللہ رب العالمین کی خلقت کی طرح سے، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اسے پیدا کیا اس طرح سے بنا سکے. انسان پتھر کی آنکھیں بنا لیتا لیکن اس میں روشنی نہیں آتی، ہاتھ بھی جو ہے مصنوعی بن جاتا، پیر بھی مصنوعی بن جاتا، لیکن وہ حس، وہ حرکت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہو. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ساری چیزیں فری میں دی ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اسے غلط استعمال کرنے کے لیے دیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا کہ آپ اپنی ان آنکھوں کا استعمال کہاں کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور کہا العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کی زنا ہے اس غلط کام کی طرف جو ہے دیکھنا. یہ ہمارے ہاتھ بھی زنا کرتے اور ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، پیر بھی زنا کرتے
پیر کا زنا ہے اس کی طرف چل کے جانا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں ہمیں اس کا استعمال اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے چاہیے۔ یہ آنکھیں دی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم جو ہے غلط چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں پڑھیں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ یہ زبان اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے تو یہ گالی بکنے کے لیے نہیں ہے، برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے۔ دیکھو یہ زبان بہت ہی اہم چیز ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے بظاہر اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی ساری خاصیتیں رکھ دی ہیں کہ کوئی بھی انسان اس طرح سے نہیں بنا سکتا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ زبان جو بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی خاصیت رکھی ہے کہ ہم زبان کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی تیکھی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہمیں کہیں اور سے محسوس ہوتا ہے، میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کہیں اور سے محسوس ہوتا ہے، کوئی نمکین چیز کھاتے ہیں تو نمک کا ذائقہ ہمیں کہیں اور سے محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں پر غور کر کے جو ہے اس کا استعمال اچھی چیزوں میں کرنا چاہیے، غلط چیزوں میں نہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے نہیں، کسی کی غیبت چغلخوری کر کے نہیں، بلکہ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے اچھی چیزوں کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے اسی پہ ختم کر دوں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ کو لازم پکڑو، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ تمہارا سچ کا بولنا تمہاری رہنمائی کرے گا بھلائی کے کاموں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ بھلائی کے کام تمہاری رہنمائی کریں گے جنت کی طرف۔ اور جب بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے لوگوں میں سے بنائے۔ کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ تمہارا جھوٹ کا بولنا یہ تمہاری رہنمائی کرے گا غلط کاموں کی طرف، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ غلط کام تمہاری رہنمائی کریں گے جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ اور جب بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے تو کہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفت سے بچائے۔ تو دوستو زبان کی حفاظت کیجئے، زبان سے ہمیشہ سچ بولیے۔ دیکھیے چور جو ہوتا ہے ایک بار جھوٹ بولتا بچ جاتا ہے، دوسری بار جھوٹ بولا بچ گیا، تیسری بار جو ہے تو ہمیشہ نہیں بچے گا، ایک نہ ایک بار جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ مثال کے طور پہ چوری کیا، جھوٹ بولا بچ گیا، دوبارہ چوری کیا، جھوٹ بولا بچ گیا، لیکن تیسری بار بار نہیں بچتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کا بولنا جو ہے انسان کو غلط کاموں کی طرف، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جیل میں اسے پہنچا دیتا۔ اور اگر اسی طرح سے بندہ جھوٹ بولتا رہا اور اس کی جھوٹ کی وجہ سے جو ہے بہت ساری جو ہے برائیاں سماج کے اندر جو ہے پھیلتے رہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔
اور پھر اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دوستو یہ زبان جو بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، اور اسی زبان ہی کی وجہ سے انسان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو دوستو زبان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تمہیں پکا سچا مومن و مسلم بنا، خدا تمہیں 5 وقتہ نمازی بنا، خدا تمہیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا، خدا تمہیں جھوٹ اور اس کی جیسی جو ہے لعنت والی چیزوں سے دور رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی دین اسلام کے اوپر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔